نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصرنا عساكر المؤمنين باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ نساء کے رکوع نمبر 20 سے ہوا چاہتا ہے. اس رکوع کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے مومنین سے براہ راست خطاب فرمایا اور بہت اہم بات کی طرف مومنین کی توجہ دلائی جا رہی ہے. اتنی اہم بات ہے کہ اگر معاشرے کے اندر امن، سلامتی، سکون چاہتے ہیں تو یقیناً ان اعمال پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. بصورت دیگر معاشرے کے اندر سے امن، سلامتی اٹھ جائے گا، اعتماد کا فقدان ہوگا، جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہو جائے گی، اور جس کا کھلا ثبوت آج ہمارا معاشرہ ہے. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، تم اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اگرچہ یہ انصاف تمہاری اپنی ذات کے ہی خلاف کیوں نہ ہو. انصاف قائم رکھنے میں تمہارا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اپنے نقصان کی پرواہ نہ کرو، بلکہ جو انصاف ہے اس پر کھڑے ہو جاؤ. یہاں سے معلوم ہوا کہ انصاف اتنی اہم چیز ہے، زیادتی اتنی بری چیز ہے، بات سے پھر جانا یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی فرما دیا اپنا نقصان ہو، جب بھی نقصان کو نہیں دیکھنا بلکہ انصاف کو دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، اسی پر ہی قائم رہنا ہے. اگرچہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہو، اوil والدین، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو. یہ نہیں دیکھنا کہ ایک طرف والدین ہیں، اگر والدین نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے تو جس کا حق ہے اس کے حق کا ساتھ دو، والدین نے غلط کیا ہے تو غلط کہہ کر ان سے برات کا اعلان کرو.
انصاف دیتے وقت تمہارے دل میں یک طرفہ نہ ہو، بلکہ انصاف دیتے وقت تمہارا دل بالکل نیوٹرل ہو چکا ہو، بس ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ جو حق پر ہوگا انصاف اسی کو ہی ملے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا والدین ہو، رشتہ دار ہو، تمہاری اپنی ہی ذات ہو، بس حق جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اپنے وعدوں سے نہیں پھرنا۔ کیونکہ جب معاشرے کے اندر نا انصافی ہو، جب ایک غریب کے لیے الگ قانون ہو، امیر کے لیے الگ قانون ہو، اپنوں کے لیے الگ رعایتیں ہوں اور عوام کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو وہاں پر معاشرہ اتنی تیزی سے بد امنی کی طرف پھیلتا ہے جس کا کھلا ثبوت آج ہماری حکومت اور رعایا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نتیجہ بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور صحیح بات ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارا خود اندر کا دل بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ جیسا سرکار نے فرمایا تھا ویسا ہی آج ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حکمران اللہ اور اس کے رسول کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ دیں، کیا قرآن اور سنت کے خلاف فیصلہ دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندر بد امنی بھی پھیلا دیتا ہے، اور ساتھ اس قوم کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ میں دور کے تقاضوں کے مطابق اور رسول اللہ کا فرمان گھڑ دیا ہو، العیاذ باللہ، ایسا نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی۔ اب آپ مجھے بتائیں، بلا تبصرہ اس حدیث کی روشنی میں ذرہ برابر بھی آپ غور کریں تو آج ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص ہماری حکومت کا عوام پاکستان کے ساتھ کیا ری ایکشن ہے؟ کون سے ان سے معاہدے ہوئے تھے؟ وہ کون سے معاہدے کب پورے کیے جائیں گے؟ بلکہ کل رات تو کھلم کھلا یہ بات کہہ دی کہ جس مطالبے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ غلام ناموس رسالت مارچ کر رہے ہیں، ان کے اس مطالبے کو تو کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو وہ مطالبہ ہے کہ جو پچھلے سال 2020 نومبر میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک سے ایک ہفتہ پہلے حکومت وقت نے حضور کے غلاموں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ فرانس کے اندر جب عالمی سطح پر گستاخی ہوئی تو حکومت نے معاہدہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے، اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ وقت دیں۔ تحریک نے وقت دیا، 6 مہینے ہوئے۔ رمضان المبارک میں اس تحریک نے دوبارہ زور پکڑا اس مطالبے پر، دوبارہ تقریباً 15 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ پھر بھی حکومت وقت نے اس وقت یہ مذاکرات کیے کہ ہم آپ کے امیر محترم کو 3 دن کے اندر رہا کر دیں گے، آپ کے جتنے کارکن گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو ایمانی مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری، اس کو ہم پارلیمنٹ کے اندر پیش کریں گے، پھر اس پر ڈیبیٹ ہوگی، ڈیبیٹ کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ قوم کے سامنے ہوگا۔ ہمارے علماء کے سامنے قرآن، یہ اللہ کی آخری کتاب اٹھا کر لے آئے، قرآن کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ آپ دھرنا اٹھا دیں، ہم آپ کی بات پر من و عن عمل کریں گے۔ ہمارے علماء نے دھرنا اٹھا دیا۔ یہ بات کر رہا ہوں پچھلے رمضان کی جو گزرا ہے، 6 مہینے گزرے، اس درمیان میں امیر محترم کے کیس کی قانونی سماعت ہوئی، لاہور ہائی کورٹ سے 2 مرتبہ رہائی کے فیصلے آئے، پھر اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ، جس کے آگے کوئی بڑی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ، اس سے بھی رہائی کے فیصلے آ گئے، لیکن ہماری حکومت نے امیر محترم کو آج تک رہا نہیں کیا، جبکہ معاہدہ تو یہ کیا تھا کہ 3 دن کے اندر رہا خود کر دیں گے، لیکن یہاں تو قانون کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے، قانون کے دروازے کھٹکھٹائے گئے تو وہاں پر بھی رہا نہیں کیا گیا۔
پھر اس کے بعد حضور کے غلام صرف ایک ہی مطالبے کے لیے کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا معاہدہ خود حکومت پاکستان نے کیا ہے، خود وزیر اعظم پاکستان کے دستخط موجود ہیں، وزیر داخلہ کے دستخط موجود ہیں، اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن پھر عمل نہیں ہوا۔ پھر حضور کے غلام آج مرید کے میں بیٹھے ہیں اور تقریباً 10 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، اور پچھلی رات وزیر داخلہ نے علی الاعلان یہ بات کر دی کہ ہم حکومت تحریک والوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی فرانس کے سفیر کو ملک سے بدر نہیں کیا جائے گا۔ دوستوں اب آپ بتائیں، یہ 1 سال سے جو ناانصافی کا دور شروع ہوا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حق پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو۔ پھر سرکار کی حدیث یاد کیجیے گا، جب حکمران قرآن اور سنت کی علی الاعلان کھلی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، یہ گستاخ رسول ملک کے سفیر کو ملک میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر رکھنے کے بعد حضور کے غلاموں پر اسٹریٹ فائرنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ یہ تو آج پاکستان میں جتنی امن و سلامتی ہے، واللہ قرآن سامنے ہے، دل سے تسلیم کیجئے گا۔ کون سا ہمارا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر خیر اور برکت آتی؟ کون سا عمل ہے؟ ہر لحاظ سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات سے۔ یہ تو فقط حضور کے غلاموں کا صدقہ ہے کہ وہ ناموس رسالت پر براہ راست پہرا دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو لے کر وہ موجود ہیں، اور وہ غلامان رسول شہید بھی ہو گئے۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ رسول اللہ کی رحمت اس پاکستان پر اتر رہی ہے، ورنہ ہمارے کالے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم پر رحمت نہیں، اب غضب آ جانا چاہیے، لیکن یہ غضب نہیں، رحمت ہے تو یہ فقط ان مجاہدین کا ہی صدقہ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، یہ انصاف تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، انصاف قائم کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، ان یکن غنیا او فقیا فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں، انصاف کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ فریق غنی ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے، فریق فقیر ہے تو اس کے لیے الگ قانون نہیں، سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ تو پس اللہ تبارک و تعالی ہی کو سب سے زیادہ اختیار ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو تم اپنی نفسانی خواہشات جو دل میں آئے اس کی پیروی نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حق سے بہت دور نکل جاؤ۔ تمہارا جی تو یہ کہتا ہو کہ میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دوں، جی تو یہ کہتا ہے، گھر والوں نے غلط کیا ہے، اگر گھر والوں کا ساتھ دیا تو تم حق سے بہت دور ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم اپنے معاہدوں میں ہیرا پھیری کرنے لگو، گول مول کرنے لگو، بات پہلے تم نے معاہدہ کیا تھا، اب تم اس سے بیک ہونے کے لیے کچھ ہیرا پھیری کرنے لگو، او تعرضوا، یا کھلے منہ پھر جاؤ، پہلے تم گول مول کر رہے تھے، اب تم نے کھلی مخالفت کر دی اور تم کھلا منہ پھر گئے، تو یاد رکھنا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بس بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کام تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، پارہ نمبر 13۔ اے لوگوں، جو یہ ظالم عمل کر رہے ہیں، حضور کے غلاموں کو شہید کر رہے ہیں، تو اے لوگوں اس ظلم سے تم اللہ تبارک و تعالی کو بے خبر مت سمجھنا کہ رب کو معلوم ہی نہیں ہے اور یہ کام ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو تم کام کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، تم اللہ اور اس کے رسول پر اور کتاب پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر ایمان سے مراد جو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر کہا گیا ایمان لے آؤ، تو ایمان تو لے آ چکے ہیں، پھر ایمان لانے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو کہا
کہ یہاں آمنو سے مراد منافقین ہیں، جو بظاہر تو ایمان لے آئے ہیں، تو ان سے کہا گیا تم بظاہر تو ایمان لے آئے ہو، اب دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول اور کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یا پھر اس آیت کریمہ میں آمنو سے مراد اہل کتاب ہیں کہ جو بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لے آئے، تو ان سے کہا گیا کہ تمام رسولوں اور کتاب پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ الذی نزل علی رسولہ، کہ جو کتاب ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ کہ جو آقا کریم علیہ السلام سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، یعنی توریت، زبور، انجیل اور مختلف صحیفے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو بس جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کا انکار کرے اور ان پر ایمان نہ لائے، تو فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جو اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتاب میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا انکار کرے، تو وہ کھلی گمراہی میں دور جا کر گر پڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح جتنی بھی آسمانی کتابیں، ہر کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر کسی ایک کتاب کا انکار کرے، باقی پر ایمان لائے، ایک رسول کا انکار کرے، باقی رسولوں پر ایمان لے آئے، تو اسے بھی کافر ہی قرار دیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بہت تیزی سے بڑھ گئے، کفر میں بہت شدت کے ساتھ بڑھ گئے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ بچھڑے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 1 میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے ایک بچھڑے کو دیکھا کہ قوم اس کی عبادت کر رہی ہے اور اس کے منہ سے کچھ انسانی کلمات نکل رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس بچھڑے کی عبادت کرنی ہے، تو اس بچھڑے کی عبادت کرنے سے وہ کافر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی کتاب انجیل کا انکار کیا، اس طرح کافر ہو گئے۔ پھر کافر ہو جانے کے بعد جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر آپ کا بھی انہوں نے اقرار نہیں کیا اور کفر میں مزید بڑھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھ گئے، تو اللہ نے فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو بخش دے، جب تک وہ حالت کفر میں ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے منافقین کو، کس بات کی؟ کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
منافقین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب میں سے سب سے جو خطرناک عذاب، دردناک عذاب ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی علامت کیا ہے؟ کہا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کن کو چھوڑ کر؟ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی گیدرنگ کے اندر وہ لوگ ہوتے کہ جو ان کے ہم مذہب مسلمان ہوتے، لیکن نہیں، چونکہ یہ منافقین ہیں، ان کے دل میں نفاق، کھوٹ موجود ہے۔ یہ اسلام سے تو بظاہر محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے بظاہر محبت کرتے ہیں، اصل ان کے معاملات اور تعلقات کفر کے ساتھ ہیں۔ تو کہا کہ ان کی علامت یہ ہے کہ یہ مومنین کو چھوڑ کر کفر کو خوش کرنے کے لیے کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اور صرف دوستی ہی نہیں کرتے، ان کے اپنے بھی مقاصد ہوتے ہیں، اور مقصدوں میں سب سے بڑا مقصد عزت ہوتی ہے، جاہ و جلال ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے۔ تو ان کی کیا خواہش ہوتی ہے، کیا تمنا ہوتی ہے؟ ایبتغون عندہم العزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کافروں کو دوست بناتے ہیں، تو کیا یہ لوگ کافروں کے پاس اپنی عزت کو طلب کرتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ کافر ان کو عزت دیں؟ تو یاد رکھیے گا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پس بے شک ساری کی ساری عزت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ کافر عزت نہیں دے سکتے۔ عزت اور ذلت جس کے دست قدرت میں ہے وہ ہمارا پاک پروردگار ہے، وہ جسے چاہے منٹوں میں عزت عطا فرمائے، اور جسے چاہے، جسے اللہ نے عزت دی ہو اور وہ غلط کام کر لے تو رب اسے ذلیل فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس کا تعلق ہماری سوشل لائف سے ہے۔ آج سب سے زیادہ انسان کو مذہب کے اعتبار سے جو چیز نقصان دیتی ہے نا وہ ہے صحبت۔ کیا ہے؟ صحبت۔ حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو دو دوستوں کی آپس میں جو بیٹھک ہوتی ہے نا، دوست کا جو دین ہوگا اس کے دوست کا بھی وہی دین ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں اسی طرح ہے، اگر گیدرنگ کے اندر کوئی ایک بد مذہب آ جائے تو سب اس کی بات کو اتنے شوق سے سنتے ہیں، چونکہ ویسے ہی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں دینی تعلیم تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے ذہن ہیں کورے، اور بد مذہب کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل بعد میں لاتا ہے، سب سے پہلے آپ کی عقل پہ وار کرے گا، آپ کو عقلی دلیل کے ذریعے سوچنے پر مجبور کرے گا۔ آپ جب سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے نا تو پھر آپ اس کی بات میں انٹرسٹ لیں گے، پھر جب آپ اس کی بات میں انٹرسٹ لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا قلبی میلان اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ اس سے باتیں سنتے 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 اپنے مذہب سے، اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر میں اس بات میں جھوٹ نہ ہوں تو اس وقت ہماری یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی پروفیسر ہیں ان کی اکثریت اس وقت لادینیت اور دہریت کی طرف جا رہی ہے۔ ہر بات کو عقل کی ترازو پر تولا جا کر سائنس کی اس روشنی میں بات کو پروف کر کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ دوستوں ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے۔ جب تک کوئی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہے ہم اسے تسلیم کریں گے، جب کوئی بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، قرآن اور حدیث میں آ گئی
بس مومن کا کام یہ ہے جو بات قرآن میں آ گئی، جو بات حدیث میں آ گئی، سب سے پہلے اسی کو ہی تسلیم کرنا ہے۔ بعد میں اگرچہ وہ کسی اور چیز کے مخالف ہوتی رہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن میں آ گیا، ہمارا سر تسلیم خم ہے، حدیث میں آ گئی، ہم نے مان لینا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس کتاب میں اس بات کو نازل کیا کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو سنو گے تو کیا ہوگا؟ یکفر بہا، جب تم اللہ کی آیات کو سنو گے تو اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے گا، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان آیات کی ہنسی مذاق بنائی جائے گی۔ تو جب تم اس مجلس میں بیٹھے ہو جہاں تم اللہ کی آیات کو سنو اور پھر سننے کے بعد وہاں پر رب کی آیات کا انکار کیا جائے اور مذاق بنایا جائے، تو قرآن نے کہا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، جن لوگوں کے ساتھ تم بیٹھے ہو اب تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا، مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو، جب قرآن اور حدیث کی بات کوئی مخالف کوئی بات کرنا شروع کر دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے خلاف کوئی بات کرنا شروع کر دے، تو قرآن کا حکم ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، اپنی بیٹھک چینج کر لو، اپنی صحبت چینج کر لو۔ جتنا بھی قریبی دوست ہو، رشتہ دار ہو، تمہارے ایمان اپنا ہے، اگر تم اس کی باتوں میں آ گئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو بہت بڑا نقصان کر جاؤ گے۔ تو فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پہلی فرصت میں وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو معاشرے کا ایک سوچ ہے نا، معاشرے کا نظریہ ہے سب کی سنو اور اپنی کرو، تو دوستوں قرآن کہہ رہا ہے کسی کی نہیں سنو، فوراً یہاں سے اٹھ کر ہی چلے جاؤ۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ اب میں قرآن کی مانوں یہ لوگوں کی سوچ کے مطابق بات کروں؟ میں تو سب کی سنتا ہوں، سب کی سننی چاہیے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے ایک نچلی سطح پر بات کرتا ہوں، ایک کاروبار کرنے کے لیے آپ کو اگر 1000 مشورے ملیں گے تو آپ ان مشوروں کو سننے کے بعد کیا آپ کا ذہن مضبوط ہوگا یا اور منتشر ہو جائے گا؟ یقیناً منتشر ہو جائے گا، کیونکہ ایک شخص ایک اینگل سے بات کر رہا ہے، دوسرا اینگل سے، اتنے اینگل سے بات جمع ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ یہ کاروبار ہی نہیں کرنا، اتنے خطرات ہیں۔ تو سب کی سننے کا نقصان ہی سب سے بڑا یہ کہ انسان کا ذہن منتشر ہو جائے۔ ایک کاروبار کے اندر جب یہ معاملہ ہے تو دین کا معاملہ تو کاروبار سے بہت بڑھ کر ہے۔ سب کی سنوں گا تو پھر سب کی تو اپنی اپنی زبان ہے نا، سب کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنا اپنا تبصرہ ہے، قرآن کی کون بات کرے گا؟ بھائی بات تو سب قرآن کا ہی سہارا لیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی قرآن کا سہارا لینے سے آپ کے دل میں رسول اللہ اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے؟ ایک شخص ہے وہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہے، دوسرا ہے وہ بھی قرآن کی ہی بات کر رہا ہے، آپ پریشان، یار یہ بھی قرآن کے حوالے لا رہا ہے، یہ بھی حدیث کے حوالے لا رہا ہے، میں کس کی مانوں؟ تو بھائی آسان سا فارمولہ، آپ اس کی مانیں کہ جس کی بات سننے سے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہو۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، لیکن اس بات سے تو ذہن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اور کمی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص سے وہ کہتا ہے کہ بھائی درود و سلام پڑھنا کھڑے ہو کر یہ بہت اچھا عمل ہے، آپ مجھے بتائیں، ایک شخص یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ وہ بھی قرآن سے حوالے لا رہا ہے کہ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہیے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل سے ذہن سے سوچ کر دل سے یہ فیصلہ دیں
کہ درود و سلام پڑھنے سے محبت رسول میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اضافہ ہوگا۔ جب محبت رسول میں اضافہ ہوگا تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ حق ہے اور یہی درست ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قیامت تک علم غیب عطا نہیں کیا، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو علم غیب ہے۔ اب آپ بتائیں جو مان رہا ہے اور جو نہیں مان رہا، جو مان رہا ہے اس کے دل میں محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ یقیناً اضافہ ہوگا، کہ جو رسول اللہ کی شان کو تسلیم کر رہا ہے تو آپ مان لیں، اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہر وہ چیز کہ جو دل میں محبت مصطفیٰ میں اضافہ کر دے وہ درست ہے اور سچ ہے۔ آپ نے بس اس فارمولے کو ذہن میں رکھ لیا نا، میں سچی عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر دنیا کا کوئی بھی شخص آپ سے کھڑے ہو کر اس موضوع پر بات ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا تھا، اتنا نہیں تھا، اللہ کے محبوب کو یہ اختیار تھا، یہ نہیں تھا۔ نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ کرے وہ درست ہے۔ تو کہا گیا کہ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی بات کا پینترا ہی بدل لیں، بات دوسری کرنا شروع کر دیں۔ دین پر بات کر رہے تھے، بات ختم کر کے کوئی اور بات موضوع شروع کر دیں تو پھر مسئلہ نہیں۔ ہاں لیکن یاد رکھنا، اگر یہ تمہارے ساتھ گول مول کر رہے ہیں، تم نے دیکھا کہ بیٹھک لگی ہوئی ہے، پہلے انہوں نے کوئی دین پر بات کی، جب دیکھا کہ اس بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گئے، یہ اٹھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بات کو بدلنے کے لیے صرف اس لیے کہ تم صرف اس مجلس میں بیٹھے رہو، تو اس طرح کا انہوں نے معاملہ کیا ہے۔ تو اب بھی یہی حکم ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، تو بے شک تم اس وقت ان جیسے ہی شمار کیے جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے، انکم اذا مثلہم، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو گئے، بھلے جتنے بھی اپنے پاپ کو پاک صاف کر لو، ان جیسوں کے ساتھ بیٹھنے کا نقصان ہی یہی ہے کہ تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقین اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع فرما دے گا۔ الذین یتربصون بکم، منافقوں کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہ منافق اتنے ہوشیار ہیں۔ منافق کا آسان لفظوں میں کسے کہتے ہیں؟ جسے آسان لفظوں میں منافق، تھوڑی سے اس لینگویج میں بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، کہ جو دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کے رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک پیر ادھر بھی ہوتا ہے، ایک پیر ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہاتھ رکھا ہوتا ہے، ادھر بھی ہاتھ رکھا ہوتا ہے، کسی ایک سائیڈ کا نہیں ہوتا۔ جو بیچ کی راہ اختیار کرتا ہے نا، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ منافقانہ روش اور طور طریقہ ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجیے، بالکل اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافقین اے مسلمانوں تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں ہر وقت نوٹ کرتے ہیں۔ پھر فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتح نصیب ہو، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم نے تمہارا جنگ میں ساتھ نہیں دیا تھا؟ تو اب مال غنیمت جو تقسیم ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ دو۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ جب تک جنگ ہو رہی تھی جنگ میں ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ اور بزدل ہو کر مومنین کے دلوں کے اندر بزدلانہ سوچ پیدا کر رہے تھے کہ مت جاؤ، وہاں اتنے لوگ ہیں، مارے جاؤ گے۔ خود تو بزدل ہیں اور جو اسلام کے لیے کھڑے ہیں ان کے اندر بھی بزدلی پیدا کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ رب کی طرف سے فتح ملی تو اب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو بڑے چیمپئن بن کر آگے آ گئے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی تو مال دو۔ پھر قرآن نے کہا یہ تو ایک سائیڈ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے، اچھا اب کفار کی طرف آئیے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے جنگ میں سے کوئی حصہ ہو، مراد یہ ہے کہ کافروں کو اگر فتح مل جائے وقتی طور پر، تو قالوا، وہ کافروں سے اب جا کر کہتے ہیں کیا؟
الم نستحوذ علیکم، کیا ہمیں تم پر قابو نہیں تھا؟ کیا ہمارے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ ہم تمہیں پکڑ سکتے؟ پاور تھی، مگر ہم نے اے کافروں تمہیں پکڑا نہیں، تمہیں تمہارا ساتھ دیا۔ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے تم پر حملہ نہیں کیا، تو ہم نے تمہارا ساتھ دیا۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مسلمانوں کے اندر تمہارے لیے اتنا ہیبت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے مسلمانوں کے وار کو تم سے روکا، اور ہم نے مسلمانوں کے اندر تمہارے لیے اس حد تک کام کیا کہ ہم تمہاری وہاں پر نمائندگی کرتے رہے، اور ہم بتاتے رہے کہ کفار کا اتنا بڑا لشکر ہے، تم جاؤ گے تم مارے جاؤ گے، تو ہم نے تو وہاں بھی بیٹھ کر تمہارے لیے کردار ادا کیا ہے، تو ہم نے تو مسلمانوں کو تم پر وار کرنے سے روکا ہے، اب جب تمہیں کوئی کامیابی مل گئی ہے تو ہمیں بھی حصہ دو۔ تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی مال مانگتے ہیں اور کافروں سے بھی حصہ طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان کل بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا۔ رب کو پتہ ہے کہ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون منافق ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دکھائے گا۔ کافر مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر وقتی طور پر مسلمان پریشان ہیں، آزمائش میں ہیں، تو یہ مسلمانوں کا امتحان ہے کہ کون حالت جنگ میں سچا مومن ہے اور کون اس وقت میں آ کر بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کا ازل سے طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کبھی کفار کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ غلبہ صرف مسلمانوں کو ہی ملے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مسلمان پہلے کمر بستہ ہو جائیں، مسلمان اپنے دین کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے صدقے مجاہدین ناموس رسالت کی غیب سے مدد نازل فرمائیں، اور اب جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ منافقین اپنے خیال میں اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دیں۔ کون؟ منافقین۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، بلکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں خود غافل کر کے ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی انہیں غافل کر کے مار دے گا۔ منافقین یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ دل میں نفاق ہے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دل میں جو خیال کر رہے ہیں، یہ خیال ان کے اپنے منہ پر مارا جائے گا، اللہ ہی انہیں ختم کر دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کی علامت بیان کی گئی کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ دل میں نفاق ہے، اسلام کی تعلیمات کو دل سے تسلیم تو کیا ہی نہیں ہے، رب کو دل سے تو مانا ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی؟
عبادت کا لطف تو صرف انہی کو ہی ملتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لاتے ہیں. جو رب کو ایک مانتے ہیں انہیں عبادت کا ذوق ملتا ہے. تو یہ منافقین تو دل سے مانتے ہی نہیں. تو کہا ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالا، بہت ہی سستی کرتے ہوئے، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ منافق کی علامت ہے کہ جو نماز کے اندر جی نہیں لگاتا، چراتا ہے اپنے دل کو، اس کا دل نماز میں نہیں لگتا، یہ منافق کی علامت ہے. پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، کن کو دکھاتے ہیں؟ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں تم میں پتہ چل جائے کہ ہم بھی کلمہ گو ہیں. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا کرتے ہیں. یہ منافقین کی علامت ہے. مذبذبین بین ذالک، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ منافق نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ درمیانی راہ اختیار کرے. تو قرآن کہہ رہا ہے مذبذبین بین ذالک، یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں بلکہ یہ تو بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. نہ تو یہ خالص ہو کر مسلمان ہیں، نہ ہی یہ کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں، بلکہ بیچ کی راہ اختیار کر رہے ہیں. یہ بھی خوش رہیں وہ بھی خوش رہیں. لیکن یاد رکھیے گا منافق کا حال یہ ہے کہ وہ جتنا بھی کوشش کر لے دونوں سائیڈ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کسی صورت میں کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتا. وہ اس سائیڈ کو بھی خوش نہیں کر سکتا، وہ اس سائیڈ کو بھی خوش نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ کو بھی خوش نہیں کر سکتا. تو کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے تو کوئی راہ ہدایت کی نہیں پائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جس طرح یہ منافق کافروں سے دوستی کرتے ہیں نا، تو مومنین سے خطاب ہوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تمہاری دوستی صرف مومنین سے ہو، کافروں سے تمہیں دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. من دون المؤمنین کے تحت مفسرین نے کہا صرف کافروں سے ہی نہیں بلکہ جو لوگ گمراہ ہوئے ان سے بھی دوستی کرنے کی اجازت نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں شیطانی ذہن رکھتے ہیں، ہر وقت ان کے سامنے بیٹھو تو وہ اعتراضات ہی دین رسول پر کرتے ہیں. تو ایسے کھلے گمراہ بد دین لا دین شخص کے ساتھ بھی بیٹھنے کی اجازت، دوستی بنانے کی اجازت نہیں ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اس چیز کا ارادہ رکھتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر کوئی صریح حجت قائم کر لو، کوئی واضح دلیل تم پر قائم ہو جائے، کہ تم پر مہر لگ جائے کہ تم کافر ہو چکے ہو، تم پر مہر لگ جائے کہ تم جہنم کے مستحق ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ نہیں. کوئی مسلمان جب یہ نہیں چاہتا تو لازم ہے اس پر کہ وہ انہی سے ہی دوستی کرے جو حضور کے غلام ہیں، کہ جو جن کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، اتنی جرت مندی ہو ان کے اندر، اور وہ غیرت ایمانی والے ہوں. تمہاری دوستی صرف انہی کے ساتھ ہونی چاہیے. ورنہ کیا ہوگا اگر بزدلوں کے ساتھ بھی بیٹھو گے نا، جو دین کے معاملے میں بزدلی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھو گے تو تم بھی بزدل ہو جاؤ گے، کیونکہ صحبت کا اثر ضرور آتا ہے. آگے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ اکبر. جو کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، جو حلیہ تو مسلمانوں والا ہو، اندر سے دل کافروں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا جانتے ہوں،
وہ منافقین کا قلب روز قیامت کس گڑھے میں ہوں گے؟ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے اور خطرناک طبقے میں ہوں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جو کافر ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رب کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتے ہیں، یہ بت، اور جسے بھی یہ شریک ٹھہراتے ہوں، یہ کافر جہنم کے اس گڑھے میں نہیں ہوں گے جس گڑھے میں منافق ہوں گے۔ ان کو کم عذاب دیا جائے گا، لیکن منافق کو سب سے خطرناک اور سخت عذاب دیا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین خالصتاً اللہ کے لیے کر لیا، دل سے نفاق کو دور کر دیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، اور پھر ان کا حشر بھی مومنین کے ساتھ ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ اور تم جو حق بات ہے اس کو تسلیم کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اسے کوئی عذاب دینے کا اپنے بندوں کو شوق تھوڑی ہے، وہ تو تم سے محبت فرماتا ہے، تو تم اس پر ایمان لے آؤ اور حق کو تسلیم کرو تو وہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب صلہ دینے والا، علم رکھنے والا ہے۔ پارہ نمبر 6 کا آغاز ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا کہ بری بات کا اعلان کیا جائے، پوشیدہ بات کو لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کیا جائے، کسی کے راز کو فاش کیا جائے، کسی کے عیب کو لوگوں کے درمیان میں اچھالا جائے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں مگر الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے، جو مظلوم ہو، تو اب مظلوم دوسرے لوگوں کو ظالم سے بچانے کے لیے یہ ضرور بتائے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس شخص نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو اب چونکہ امت مسلمہ کو بچانے کے لیے اس پر یہ لازم ہے کہ جس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اب وہ اس کے عیب لوگوں کو بتائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ عیب بتانے کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ اب لوگوں کو بتانا مقصد ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، تو اب اس کی پوری بات کو لوگوں کو بتایا جائے گا تاکہ عوام اور امت مسلمہ اس کے دھوکے سے باز رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سنتا جاننے والا ہے۔ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو، کوئی نیکی تم کھلے عام کرو، کھلے عام تم لوگوں کو صدقہ دیتے ہوئے جا رہے ہو، یہ بھی اچھی چیز ہے، یا تم او تخفوہ، یا تم رات کے اندھیرے میں چھپ کر لوگوں سے ہٹ کر تم کوئی نیکی کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، او تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی سے درگزر کرو، کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، تمہاری اپنی ذات کا معاملہ ہے، تو اب اس کو عدالت کی کچہریوں میں لے جانے کے بجائے دل سے معاف کرو، اور پھر جس کو ایک مرتبہ معاف کرنے کا کہہ دیا پھر دوبارہ اس کو وہ باتیں ذکر کر کر اس کو وہ باتیں یاد مت دلاؤ۔ معاف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ کہہ دیا، معاف کر دیا، تو اب ساری زندگی اس کو اپنے انداز سے بھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ بات ابھی تک میرے دل میں موجود ہے۔
تو کہا جب تم کسی کو درگزر کر دو تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تم لوگوں کو معاف کرو تو بس بے شک اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ تم لوگوں کو معاف کرو، تم لوگوں پر رحم کرو تو تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم پر رحم فرمائے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں تفریق کر دیں، جدائی ڈال دیں، اس طرح کہ اللہ پر تو ایمان لے آئیں اور جدائی اس طرح ڈالیں کہ اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائیں۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں جدائی ڈالنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لا کر ان کے درمیان میں جدائی ڈالیں، تو کہا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر تو ایمان لے آئیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کریں گے، بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی راستہ نکالیں۔ کون؟ منافقین۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی راہ نکلے، تو قرآن نے کہا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلے کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر کافر کی سرٹیفکیٹ لگا دی، مہر لگا دی کہ یہ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ایمان والوں کی شان بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی وہ فرق نہیں کرتے، ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ ہر رسول پر ایمان لاتے ہیں، کافروں کی طرح نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لائیں اور دوسرے کا انکار کیا، نہیں، سب پر ایمان لائیں۔ تو قرآن نے کہا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ عن قریب انہیں اپنی جانب سے بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اگلے رکوع کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یسألوک اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ آپ سے سرکشی کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور سرکشی کرتے ہوئے، حق بات کو تسلیم کرتے ہوئے نہیں، سرکشی، عناد، بغض، حسد رکھتے ہوئے یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ہم پر آسمان سے ایک جھٹکے میں یک بارگی قرآن لے کر آ جائیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ چونکہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو جان لیا تھا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو ان کا اندر کا دل تو یہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کے وہی نبی ہیں کہ جن کا ذکر توریت اور زبور اور انجیل میں موجود ہے۔ تو دل سے تو یہ مانتے تھے، لیکن بغض، حسد، سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہم پر
آسمان سے ایک ساتھ ہی جب قرآن لے آئیں گے، کتاب لے آئیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کے لوگ آ کر جب انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا اور کہنے لگے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت یک بارگی ایک ساتھ نازل کی گئی ہے، تو آپ بھی جو کتاب لا رہے ہیں وہ بھی ایک ساتھ لے آئیں۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں آپ بھی لے آئیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات یہود و نصارہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا اور کہا اے محبوب یہ آپ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑا مطالبہ حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کو ماننا نہیں ہے۔ بات یہ نہیں کہ کتاب آ جائے یا کوئی اور بھی یہ مطالبہ کریں، بات مطالبہ پورے نہ کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یک بارگی کتاب لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تو ان کے تو اندر کا اپنا مسئلہ ہے کہ یہ خود جس طرح آپ کے پاس آ کر نہیں مان رہے، تو ان کے باپ داداؤں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور انہوں نے اس وقت کیا مطالبہ کیا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، انہوں نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ یہ کیا کہ آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دیدار کروا دیں، جب آپ ہمیں اللہ کو براہ راست دکھا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے تو آپ سے ابھی چھوٹا مطالبہ کیا ہے، یہ اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی کہ جسے نہیں ماننا ہوتا نا، اس نے کسی صورت میں بھی نہیں ماننا ہوتا، اور جسے ماننا ہوتا ہے وہ صرف نبی کے چہرے کو ہی دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ تو یہ یہودی آپ کی بارگاہ میں آ کر یہ باتیں کرنے لگے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ جب انہوں نے ہمارے نبی کی نہیں مانی، ہمارے نبی کا مذاق اڑایا، وہ انہیں بات کہتے تو وہ اپنی بات منوانے کے بجائے بڑے بڑے مطالبے کرنے لگے، حالانکہ وہ توریت تو یک بارگی ہی آئی تھی نا، تو تم اس پر ایمان لے آتے، تم تو اس پر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو جب انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا تو قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کی اس گستاخی اور گناہ کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس گستاخی اور گناہ کی وجہ سے انہیں ایک زوردار کڑک نے پکڑ لیا، اور وہ سب کے سب اس کڑک کے پکڑ لینے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ثم اتخذوا العجل، صرف ایک یہی بات نہیں ہے، ایک تو انہوں نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا، پھر ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد۔ روشن نشانیاں کیا ہیں؟ ان کے پاس کتاب آئی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ معجزات لے کر آئے، انہوں نے جیسا مطالبہ کیا، جیسا معجزہ چاہا، دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں معجزہ دکھایا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد وہ اللہ پر ایمان لے آتے، اس کے رسول کی نبوت کی تصدیق کر لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، انہیں کہا کہ تمہیں ڈھیل دی، تم راہ راست پر آ جاؤ، درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، پھر جب ہم نے انہیں درگزر کیا، معاف کیا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ گناہوں کی توبہ اسی شرط پر مقبول ہوگی کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں گزرا ہے۔ کہا کہ تمہاری توبہ اسی وقت قبول کی جائے گی کہ جب تم اپنے آپ کو قتل کر دو۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا روشن غلبہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی وہ اس بات میں آ کر اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو قرآن نے کہا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ بھی عطا فرمایا کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس شرط پر کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ آپ کی اس بات میں آ کر اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پھر ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا ان کے پختہ عہد کی وجہ سے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے نہ بڑھنا، کہ تمہیں ہفتے کے دن شکار کرنے کا منع کیا گیا ہے تو تم ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے خوب پختہ وعدہ لیا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن کا ذکر پارہ نمبر 1 میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے پختہ وعدہ لیا کہ اب ہم ایک ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے، لیکن وہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ کس طرح پھرے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیے تھے اپنے ان وعدوں کو توڑ دینے کے سبب، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے کے سبب، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنے کے سبب، اور وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر پردہ لگ گیا ہے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردہ لگ گیا ہے۔ ان کے اس کہنے کے سبب، کتنی باتوں کے کہنے کے سبب؟ وعدہ توڑنے کے سبب، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے سبب، انبیاء کے ناحق قتل کرنے کے سبب، اور اپنے اس قول کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اپنے اس قول کے سبب اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کے ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر بھی لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب جب دل پر مہر لگ گئی ہے تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے ان میں ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے اس کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس قول کے سبب کہ جو انہوں نے حضرت مریم پر ایک بہت بڑا بہتان باندھا، تو کفر کے سبب بھی اور حضرت مریم پر غلط بہتان باندھا اس کے سبب بھی اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اور بھی وقولہم، اور ان کے اس قول کے سبب کیا کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا ہے۔ یہودیوں نے یہ اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور نصرانیوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی تکذیب کی، ان دونوں گروہوں کو جھوٹا قرار دیا، کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، قرآن کا فیصلہ وما قتلوہ، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی کوئی سولی دی ہے، لیکن ہوا کیا ہے،
انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ایک شخص کو منتخب کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ وہ شخص گیا حضرت عیسیٰ کے پاس۔ رب کا کرنا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ شخص حضرت عیسیٰ کی طرف غلط خیال سے آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس شخص کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا۔ کیا ہوا؟ جب لوگ دوبارہ اندر آئے اور دیکھا اس شخص کو تو کہنے لگے یہی تو حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو چنانچہ انہی لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ جیسی صورت عطا کر دی۔ تو قرآن نے کہا نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ ہی انہیں کوئی سولی دی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں لیکن کسی ایک شخص کو صورت کے اعتبار سے ان کا مشابہ بنا دیا، اسے مشابہ بنا دیا، لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر اسے قتل کر دیا۔ اور پھر وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ ضرور اب بھی اس معاملے کے اختلاف میں شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ اس شخص کی اوپری شکل تو حضرت عیسیٰ جیسی ہے لیکن نچلا حصہ تو حضرت عیسیٰ جیسا نہیں ہے۔ تو ان کے آپس میں لوگوں کو ہی اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے الجھا دیا، اور حقیقت کیا ہے؟ ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کے پاس اس معاملے کا علم ہی نہیں ہے، مگر جتنا علم بھی ہے نا وہ کیا ہے؟ الا اتباع الظن، مگر جس کے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ سب کا سب ان کی اپنے خام خیالی اور گمان ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ ایک شخص کے دل میں یہ خیال ہے تو وہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے، دوسرے کے دل میں یہ خیال آیا تو وہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے، تو یہ سب گمان کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے رب کہہ رہا ہے وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف بلند کر لیا ہے، اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لائے۔ اہل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے ایمان ضرور لے آئے گا، لیکن بوقت موت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا۔ ایمان تو لے آئے گا، موت کے فرشتوں کو دیکھے گا تو فوراً حضرت عیسیٰ کی رسالت پر، نبی آخر الزمان کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، لیکن اس کا اس وقت موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ نبی ان سب پر گواہ ہوں گے۔ نبی جانتے ہوں گے کہ یہ مسلمان تھا، یہ کافر تھا، یہ منافق تھا، یہ یہودی تھا، یہ نصرانی تھا، تو نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر حال کی خبر دی ہے، جبھی اس خبر کے مطابق وہ کل بروز قیامت ان پر گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے اس ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا وہ پاک صاف ستھری چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں۔ جو چیزیں ان یہودیوں کے اوپر حلال تھیں، ان کے اپنے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے اس حلال کو بھی حرام کر دیا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ایک تو ظلم کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے حلال کو حرام کر دیا۔ ایک ظلم، دوسرا راہ راست پر روکنے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا،
اور ان کے سود کے کاروبار، سود کا لین دین کرنے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کے اوپر حلال کو حرام کر دیا ہے۔ حالانکہ وقد نہوا عنہ، انہیں پہلے بھی یہ تعلیم دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ سود کا کاروبار نہیں کرنا، سود سے انہیں روکا گیا، لیکن انہوں نے سودی کاروبار کیا۔ اور صرف یہی نہیں، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مالوں کو انہوں نے ناحق دبا لیا، کھا لیا، جس کا جو حق تھا اسے حق نہیں دیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ نے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ لوگ جو ان میں سے علم میں پکے ہیں، جن کے پاس پراپر علم موجود ہے، اللہ نے انہیں کمال عقل عطا فرمائی ہے، ان کے پاس کامل بصیرت ہے، پختہ علم ہے، جیسا کہ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے دیگر جتنے رفقا تھے جو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، جب انہوں نے حق کو دیکھا تو فوراً حق کو تسلیم کر لیا۔ تو کہا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، ان یہودیوں میں سے وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہیں، جن کا علم پختہ ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان لانے والے ہیں، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر اے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں وہ اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ اہل کتاب جو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، کتابوں پر، تمام کتابوں پر جو ایمان رکھتے ہیں، تو کہا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہی وہ لوگ ہیں عن قریب ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، رب یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں بڑا اجر نصیب ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں نیک بندوں کی جتنی بھی صفات عالیہ بیان کی گئیں، اللہ وہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ نور والے وقت میں نور والے کلام کو ہم نے سنا، مولا اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری زندگیوں کو پر نور فرما، قبر و حشر کو قرآن اور حدیث کے نور سے پر نور فرما۔ اے رب کریم، جتنے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں قرآن کریم کے حرف شین کے صدقے مکمل شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما، جو صاحب روزگار ہیں مولا ان کی روزی میں برکت نازل فرما۔ اے رب کریم، جن کا لینا ہے ان کے لیے لینا آسان فرما، جن کا دینا ہے ان کے لیے دینا آسان فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت
اور عشق اور وفاداری نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، رسول اللہ کی عزت و ناموس پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وقت، ہر نعمت قربان کرنے کا سچا جذبہ عملی میدان میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرے دینے والے مجاہدین ہیں، اے مالک غیب سے ان کی مدد نازل فرما۔ اے رب کریم، انہیں فتح اور نصرت عطا فرما۔ اے رب کریم، حکومت وقت جو بھی ناپاک عزائم ان غلامان رسول کے لیے رکھتی ہے اسے ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں آج ہی ختم فرما۔ اپنا قہر اور اپنا جلال ان پر نازل فرما۔ اے رب کریم، حضور کے غلاموں کی غیب سے مدد فرما۔ جتنے بھی حضور کے غلام قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اے مالک قرآن مجید فرقان حمید کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے مالک تمام کو رہائی عطا فرما، کامیابی کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے مالک اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام شرقاً شمالاً جنوباً غرباً جہاں کہیں جو آرام فرما رہے ہیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت آپ کے تمام خلفاء، بالخصوص امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حاضرین کے اہل و عیال میں سے جتنے بھی دنیا فانی سے مرحومین گزر گئے، مالک انہیں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ ہمارے ادارے نور حمزہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ تمام اساتذہ کا سایہ شفقت دراز فرما، انہیں دنیا کی، آخرت کی، دارین کی جزا ہر نعمت عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی قدر و منزلت جانتے ہوئے ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ادب کے نتیجے میں مقبول دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔